جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسا اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایسے منظم جھوٹ کی جس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ اور پاکستان میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جھوٹ جمہوریت دشمن ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. لیکن آج افشاں میں آپ کی توجہ جس بات پہ کی طرف مرکوز کروانا چاہوں گا وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے، منظم جھوٹ، یہ بہت سارے طریقوں سے اور ذریعوں سے بولا جاتا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، بہت ڈائیورس ہوتا ہے یہ. نہیں ویسے ڈائیورسٹی اچھی چیز ہے اور ہم تو ڈائیورسٹی کے حق میں ہیں، لیکن جس قسم کی ڈائیورسیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے. آپ کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ڈائیورسٹی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، جمہوریت کا حسن ہوتی ہے. لیکن میں جس ڈائیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، جس جھوٹ میں انواع و اقسام کی بات کر رہا ہوں، میں گنوا دیتا ہوں. اور یہ جھوٹ ہی ہے جو اس ڈائیورسٹی کا مخالف ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن خیر آپ بات دوسری طرف لے گئی، میں واپس آتا ہوں. میں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو وہ جھوٹ ہوتا ہے جو ہمارے کلچر کے تھرو یا کلچر کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں غیرت، انورٹڈ کاماز میں، ہے نا، اور بہت ساری باتیں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. مثلا ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تاریخ کے ذریعے سے یا تاریخ کے نام پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے یا تاریخ کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک ہی بات ہے کہ وہ جناب باتیں بتائی جاتی ہیں ہماری تاریخ کے حوالے سے. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے پاپولسٹ جو جہاں پر حکومتیں ہیں، ساتھ ہی آپ کے جو ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اس کے اندر تاریخ کے حوالے سے جو مسخ کیا جاتا ہے حقائق کو، وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر پاکستان میں بھی جب پاپولزم کا دور تھا تو تاریخ تو آپ کو پتہ ہے پھر زیادہ پرانی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے حال ہی میں بھگت لیا ہے. اور ان کو تاریخ سے بھی زیادہ پتہ ہوتی تھی. جغرافیہ بھی. تو یہ جس قسم کے جھوٹ کی ڈائیورسٹی آپ بیان کر رہے ہیں، 2-3 رہ گئے ہیں ابھی، اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں، وہ پھر آپ اپنی بات کی طرف آئیے گا. ایک وہ جھوٹ ہے، دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں اور یہ وقت سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، ایسے ہی بولتے ہیں نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نصابوں اور آرٹ کے ذریعے سے پھیلایا جانے والا، بولا جانے والا، ان کے نام پر بولا جانے والا جھوٹ ہے. اس میں بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، کبھی آرام سے کریں گے. اور جو سب سے خطرناک جھوٹ جس پہ میں آج پروگرام میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیاست اور معیشت کے بارے میں بولے جانے والا جھوٹ. ڈینائلز کے ساتھ نہ صرف جھوٹ بولا جاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک خاص ڈینائل میں رکھ کر وہ جھوٹ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے اور دماغوں میں اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ والی ڈائیورسٹی جو گھن کی طرح سے سماج کو کھا جاتی ہے اور کھا رہی ہے، یہاں پر رویوں کو خراب کرتی ہے، آپ کی سماج کی بنت کو برباد کر رہی ہوتی ہے. شک شبے دا ویلا پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں ہی اعتماد کی فضا ہی پیدا نہیں ہونے دی جاتی. کچھ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی ایک تازہ اگزامپل میں پیش کرتا ہوں کہ IMF کا جو پیکج آیا اور قرضہ جو آیا، تو اس کے حوالے سے جو باتیں کہی گئیں، میرا خیال آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو جھوٹ بولا گیا اور یہ جھوٹ کبھی سچ تھا اور اب جھوٹ ہو گیا ہے. نہیں، یہ سچ نہیں تھا. ایسا ہے، آپ پاپولزم کی بات کر رہے تھے تو پاپولزم کے ریپر میں ہی لپیٹ کر اس جھوٹ کو بیچا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اگر نوٹ کیا جائے تو کوئی نیا جھوٹ نہیں ہوتا، بات وہی پرانی ہوتی ہے، بس ادا باروں ذرا ورکا شرکا چینج کر دیتا جاتا ہے. تو جو صبح بیان ہوتا ہے وہ شام سے مختلف ہوتا ہے، جو شام کو خطاب ہوتا ہے وہ اگلے پہر کی گفتگو سے مختلف ہوتا ہے. کوئی ان کا آپس میں کسی بھی طرح کا میل نہیں ہوتا، لیکن ہر دفعہ ہر بات جو کی جاتی ہے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کی جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ نے IMF کی ڈیل کے حوالے سے بات کی.
گزشتہ ایک برس پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جس طرح سے اس ملک کی اس اکانومی کو بچانے کی کوشش کی ہے جو کہ بالکل بربادہ پھیر دیا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بات ہوگی، پوری ٹیلی تھونز چلیں، گفتگو کی میراتھونز چلیں، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا گیا کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور بتایا نہیں گیا، یہ امپریشن کریٹ کر دیا گیا سوسائٹی میں، لوگوں کے ڈرائنگ رومز کی گفتگو میں یہ موضوع ہی چلتا تھا، اور یہ بتایا گیا یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور ساتھ کی ساتھ لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں، لابسٹ ہائر کیے جاتے ہیں، اور پھر خطوط لکھے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک امپریشن یہ بھی بنایا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، انسرٹن سچویشن ہے، تو ان کے ساتھ تو آپ ڈیل نہ کریں، ان کا تو پتہ نہیں ہے یہ صبح ہو گئے یا شام گئے، ایک سچویشن بنائی گئی گزشتہ ایک سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اور پھر پوری آسیں لگائی ہوئی تھیں، مایوسیاں پھیلا رہے، مایوسیوں کے سفیر بنے ہوئے تھے، سوداگر بنے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس میں لطف یہ ہے کہ جب آپ یہ ڈیلز کر رہے تھے تو آپ قوم سے خطاب فرماتے تھے اور آپ کہتے تھے ایک بہت اچھا پیکیج مل گیا ہے، ایک شاندار پیکیج مل گیا ہے، لیکن اگر آپ کو آئینی طریقے سے گھر بھجوا کر آنے والی گورنمنٹ، اتحادی حکومت، ایک اس جو ڈگر سے اتری ہوئی معیشت ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو قرضہ ہے، یہ تو بھیک ہے، یہ ایگزیکٹ وہی سچویشن ہے جو 2014 میں جب کنٹینر پر صاحب چڑھے ہوئے تھے اور چینی صدر نے پاکستان دورے پر آنا تھا، سی پیک کے حوالے سے ہم ایک بہت بڑا قدم لینے جا رہے تھے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے 10ویں سالگرہ سی پیک کی منائی ہے، تو اس وقت کنٹینر پر چڑھ کر یہ کہا جا رہا تھا ان کو قرضہ مت، پہلے تو کہتے تھے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سی پیک انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، لوگوں کو یہ بھی جھوٹ بولا گیا، اور پھر کہا گیا ان کو قرضہ مت دینا، اگر ہم آئیں گے جو کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم تمہیں قرضہ واپس نہیں دیں گے۔ کبھی دنیا میں کسی ریاست میں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ایک حکومت کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو ڈیٹ ہوتا ہے، وہ اگلی گورنمنٹ اس کو اس طرح سے ڈیل کری تھی، کیونکہ یہ حکومتوں کا نہیں، یہ ریاستوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی بڑکیں، اس قسم کی باتیں کیا آپ نے کہیں اور سنی؟ پاپولزم کی یہ والی قسم آپ نے کہیں اور دیکھی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں تو میں اس کا جواب دوں۔ نہیں، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور واقعتاً آپ دیکھیں کہ کیسے معیشت کی ہم نے بات کی۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی جھوٹ میں سیاسی اور جو ایک معاشی جھوٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک فیوژن آپ کو نظر آتا ہے کلچر سے ریلیٹ کر کے، غیرت کا ایشو بنا کے۔ ان صاحب نے یا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرتے ہیں پوری دنیا کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر کہ میرے پاکستانیوں، میں قرض لینے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، کیونکہ قرض جو ہے وہ میری تو غیرت گوارا نہیں کرے گی، یعنی قرض کو اتنا برا بنا کے یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں، یا جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرض اتنا برا ہے، کیا یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ قرض ہے اس میں پاکستان کا نمبر میرا خیال ہے کہ 20ویں نمبر سے بھی نیچے ہوگا، اور دنیا کی بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں وہ قرض لیتی ہیں۔ قرض لینا اس حوالے سے بری بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے کیا۔ ہماری اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ غیر مسلسل جمہوریت کی وجہ سے اس کو پنپنے نہیں دیا جا رہا۔ اکانومی کا مطلب یہ ہے نا کہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پراسپر کرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی۔ ایک اور بھی بات ہے نا اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کا۔ وزیر اعظم پاکستان جس وقت وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے عید کی چھٹیوں کے دوران، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرض کوئی کھیر یا مٹھائی نہیں ہے۔ اب اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ سربراہ مملکت اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فخریہ نہیں ہے۔
ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جب امریکہ سے آتے تھے تو یہاں پر ایک فقید المثال استقبال ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کر آ گئے ہیں. یہی صورتحال بنائی جاتی تھی. یہاں پر کوئی قوم سے خطاب نہیں ہوا, یہاں پر پریس کانفرنس کی گئی تاکہ عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے, تاکہ میڈیا کے ساتھ بھی ایک بات چیت ہو, تاکہ سوال آئیں جن کے جواب بھی دیے جائیں. تو ایک فرق تو واضح ہے. اور کیا کہا گیا کہ ہم چاہیں گے, ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ انویسٹر آئے. اور انویسٹر کب آتا ہے؟ جب آپ کے ہاں جمہوریت ہوتی ہے, جب انسرٹن پولیٹیکل سچویشنز نہیں کریٹ کر کے دکھائی جا رہی ہوتی, جب ایک سرٹن ایک ماحول ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بہت خوبصورتی سے ایک حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے, وہ جا رہی ہے. جیسا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب جب جا رہے تھے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی تھی, ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ایک حکومت دوسری حکومت کو معاملات سونپ کر عزت کے ساتھ گھر جا رہی ہے. جب یہ سب ہوتا ہے نا تب انویسٹر آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کے بعد اس ملک میں انویسٹر آیا, انویسٹمنٹ ہوئی, انفلیشن ریٹ کہاں گیا؟ نیچے گیا, اور آپ کی اکانومی دنیا کی ابھرتی ہوئی اکانومیز میں شمار کی جانے لگی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں تو اس کا جواب میں آپ کو ایک ایکویشن کی صورت میں دینا چاہوں گا. یہ جو آپ نے باتیں کی یہ بہت ہی مطلب سمجھداری سے لبریز گفتگو تھی. انویسٹمنٹ, آپ کی معیشت ایسی ہو کہ مطلب آپ کے ہاں انویسٹرز کا ٹرسٹ پڑے. اگرچہ اس میں ایک میری پرسنل شکایت یہ ہے کہ اس میں فوری فائدہ جو ہے وہ مڈل کلاس کا ہوگا, تھوڑا بہت لوئر مڈل کلاس بھی سکون میں آئے گی, لیکن ہمارے ہاں باہر ایک بہت بڑی پاپولیشن تک وہ بینیفٹ پہنچتے بے روزگاری کم ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, ایک کانٹیکسٹ میں میں تو اتفاق کرتا ہوں, اس کانٹیکسٹ میں یو پرفیکٹلی آل رائٹ. میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل درست ہے. میں اکویشن کی بات کر رہا تھا. پاپولزم میں یہ اس حکومت میں یہ ہوتا ہے, جب جمہوریت ہوتی ہے, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں یا پی ڈی ایم ہوتی ہے, تو ایک اکانومی کا ویژن دکھایا جاتا ہے. اور پاپولزم میں دکھایا جاتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر یہ گانا سنتا ہوں اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, اوورسیز سے میں لے آؤں گا پیسے, سب ٹھیک ہو جائے. اوہ یس, وہ تو میں بھول ہی گئی تھی. ٹھیک ہے, جمہوری حکومتوں میں پروڈکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں, اور پاپولزم میں کیا ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا کام تو قوم کو کھڑا کرنا ہے. اور انڈے بچے اور ککڑیاں دینا ہے. بالکل اس سے ہم اکانومی کو کھڑا کر لیں گے. بالکل یہ بات ہے. میں تو اس پہ میں نے تو بہت کتاب لکھی ہوئی ہے, اگر آپ کہہ دیں تو میں سنا دوں, لیکن میرا خیال ہے آپ نے بریک پہ جانا ہے. لیکن ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا, جن سے ہم اس بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے معیشت کو لے کر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں پر, ڈینائل سے بھرا ہوا. اور ایسا ہی ہم نے ایک حالیہ مظاہرہ دیکھا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے. تو اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ماہر معاشیات عبدالرؤف شکوری صاحب کو. رؤف صاحب, ذرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے, اگر تو آپ اقتدار میں ہیں تو آپ کو بہت شاندار پیکج ملتا ہے, لیکن آپ اگر اقتدار میں نہیں ہیں تو وہ بھیک ہوتی ہے, وہ ڈیل ہوتی ہے, وہ قرض ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں ہمیں کچھ ایشوز کو نا پرائیورٹی پہ لینا چاہیے. اب جو نیشنل انٹرسٹ کے میٹرز ہیں ہم ان کو بھی پولیٹیسائز کر چھوڑتے ہیں. پچھلے کوئی 6-7 سال سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایسا ہی ایک رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی ملک کی بہتری کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو پولیٹیسائز کر چھوڑتے ہیں. آپ 2013 کے بعد جب حکومت چینج ہوئی تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب سی پیک کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے کس طرح سے اسلام آباد کو پورے کو مفلوج کیا ہوا تھا. اب اس کے بعد یہ ریسنٹلی دیکھیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم آیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, اس کو وائلیٹ کیا, اور وائلیٹ کرنے کا اتنا نقصان ہوا ملک کو کہ میرے خیال میں کوئی 100 ارب ڈالر سے 100 ارب روپے سے زیادہ آپ کو نقصان ہو رہا تھا.
پر ڈے. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی صرف نہیں رکے, جب کولیشن گورنمنٹ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہی تھی تو آپ ہی کے فائنانس منسٹر نے پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور پھر کے پی کے فائنانس منسٹر نے کس طرح سے لیٹر لکھا اور کس طرح سے ان منسٹرز کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کوآپریٹ نہ کریں. اس وقت جب ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور پیسے چاہیے تھے تاکہ ہم اپنے فارن ریزرو جو ہیں وہ بہتر کر سکیں اور بیلنس آف پیمنٹ کو مینٹین کر سکیں, تو ہمارا میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے کہ آپ جو نیشنل انٹرسٹ کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا ان کو ایٹ لیسٹ کچھ کہیں کہ آپ رکیں, یہ میٹرز اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان پہ بات کریں یا اس کو پولیٹیسائز کریں, لیکن ایک چیز چل رہی ہے تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر آپ قرض لا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اکانومی کی پالیسیز, کوئی پلان موجود ہے, تو پھر جو ہے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا ایک اور بھی بات بڑی عمدہ کی, یہ وہی تسلسل ہے جو ہم گفتگو کر رہے تھے جمہوریت کے حوالے سے. جمہوریت ہوتی ہے نا جو سیاستدان, وہ انویسٹمنٹ لاتا ہے, انفراسٹرکچر لاتا ہے, کاروبار لاتا ہے, روزگار لاتا ہے, سکلز لاتا ہے. اور یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کبھی وٹنس نہیں کی, جمہوری حکومتوں میں کی, جمہوری حکومتوں نے ہی کی. ہاں بالکل. تو بس میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پوری بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں نا, اب پتہ نہیں یہ ساؤنڈ ہو رہا ہوگا کہ ہم بہت حق میں ہیں قرض کے, ایسی بات نہیں ہے. قرض اس حوالے سے کہ آپ لے کے اڑا دیں تو بری چیز ہے, تو ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے, کوئی پلان ہوتا ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر کے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تقریروں, خطابوں, ٹویٹس, پوسٹ, اس پہ مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا, جی, اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خطابوں میں ملیں. اور سیریس نوٹ پر میں ایک ایڈیشن ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ایک پوری کیمپین جو چلائی گئی اور جس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر حصہ داری کر رہے تھے, ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ بتانے کی ہمت نہیں کی, جرت نہیں کی, کہ کیونکہ سچ بات پھر اس کے کہنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. پاکستان نے آج تک آئی ایم ایف کے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں وہ ہمیشہ ہم ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں کبھی کچھ. صرف ایک حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا تھا اور وہ پی ایم ایل این کی گزشتہ حکومت تھی. تو اس وقت آپ کے وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں فکر کرنے کی, سوچنے کی پر مجبور کرتی ہیں, اور ان حقائق کو کہ ایک طرف ان کی خواہش یہ تھی کہ جی ڈیفالٹ, سری لنکا, یہ وہ پتہ نہیں جو منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہے تھے, اور وہ کیا بیانات آ رہے تھے کہ جان بوجھ کے یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے. نہیں, مصنوعی طور پر انہوں نے اس کو معیشت کو سنبھالا دیا ہوا. یہ وہی بات ہے, پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ مصنوعی طور پر ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا ہوا ہے. جی, تو اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے. پہلے تو امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ابھی بھی ہے, لیکن کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن اب چین جو ہے وہ ایک بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرا ہے, اور تو چین ہمارا ہمسایہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا کیپٹل آپ کے بالکل ساتھ میں ہو, اور جس نے آپ کے ملک میں سی پیک کے نام پر ایک بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, تو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور اس حکومت میں اور ان لوگوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ ان کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے, کیونکہ ان کو معیشت سمجھ میں آتی ہے. ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر گانے سنیں اور معیشت کو تو جنون اور جذبے سے, ہاں جی, ہے نا, بس تو جنون اور جذبہ فی الحال آپ موقوف کیجئے, ذرا بہتر ہو جائے تو پھر دیکھیں گے افورڈ کر سکتے ہیں جنون یا جذبے کو. تو آپ کی اس بالکل سے مجھے بالکل اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ بات آگے نہیں بڑھانا چاہتی. بالکل اس بات کے اوپر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ
جھوٹ کی شاید جو سب سے بڑی ایک خطرناک قسم ہے وہ معیشت اور سیاست سے جڑا ہوا جھوٹ ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایسے کسی جھوٹ، منظم جھوٹ، پروپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن پر بات کریں گے، بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے۔